مفتی صاحب فرماتے ہیں، آپ سن لیجئے انہی کے میٹھے انداز میں۔ تو یہ ادھوری محفل تھی، انشاءاللہ اس کے بعد یہ یا تو آئے گا نہیں، یا آئے گا تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح سے ہوا ہے، اور انشاءاللہ میں ابھی اس کو بلاؤں گا نا تو یہ آئے گا نہیں، تو یہ اب دوبارہ نہیں آئے گا، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل کہانی ہے کیا۔ تو یہ ادھوری محفل تھی، انشاءاللہ اس کے بعد یہ یا تو آئے گا نہیں، یا آئے گا تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح سے ہوا ہے، اور انشاءاللہ میں ابھی اس کو بلاؤں گا نا تو یہ آئے گا نہیں، تو یہ اب دوبارہ نہیں آئے گا، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل کہانی ہے کیا، اصل کہانی ہے کیا۔ مفتی طارق صاحب یہاں پر یہ خیال ظاہر فرما رہے ہیں کہ جی میں دوبارہ اس کو بلاؤں گا تو یہ آئے گا نہیں، بڑی تکرار کے ساتھ۔ مفتی صاحب آپ نے ایسا کیوں سمجھ لیا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا؟ چلیے اگر میں نہیں آؤں گا تو آپ میرا پیچھا کرتے ہوئے آپ تو آ سکتے ہیں نا میرے پاس، آپ کے پیر تو نہیں باندھ سکتا میں کہ آپ بھی نہ آئیں، لیکن یہ آپ کا محض خیال ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ مسلک اہل حدیث کا موقف جو ہے الحمدللہ روز روشن کی طرح واضح ہے، اور مسلک اہل حدیث کی حقانیت کا بوجھ صرف مجھ فقیر کے ناتواں کندھوں پر نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے جیسے ہزاروں ملیں گے انشاءاللہ جو اس موقف کو حق ثابت کر سکتے ہیں۔ میں مر بھی گیا نا مفتی صاحب اگر، تو آپ کے پاس ہمارے علماء کرام آئیں گے اور انشاءاللہ آپ پر واضح کر دیں گے، بالکل روز روشن کی طرح واضح کر دیں گے کہ یہ جو تقلید کا آپ نے موقف اپنا رکھا ہے کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید ہر شخص پر واجب کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے، جو بھی حکم آپ بیان کریں، اس کا استحباب کا ہی کیوں نہ ہو، اباحت ہی کا کیوں نہ ہو، جو بھی حکم، لیکن یاد رکھیے گا اپنے اکابر کے فتاویٰ کو اور تقلید پر لکھی گئی ان کی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے موقف بیان کیجیے گا، کوئی جدید موقف پیش مت کیجیے گا، وہ موقف کا ابطال آپ پر دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیں گے۔ اصولاً تو مدعی آپ ہیں اس مسئلے پر، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کا مطالعہ تقلید پر بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس بات تک نہیں پہنچ سکے کہ امر زائد کے اس معاملے میں آپ قائل ہیں، مدعی آپ ہیں، اور آپ زبردستی میں مدعی بنا رہے ہیں۔ میں مدعی بننے کو بھی تیار ہوں، دوبارہ مدعی بننے کو تیار ہوں، آپ پر ثابت کر دوں گا کہ آپ کا یہ موقف غلط ہے، قرآن مجید سے بھی، احادیث سے بھی، اور آپ کی کتب فقہ سے بھی۔ چلیے میں دوسری کتب فقہ کو بھی نہیں لاؤں گا، اصول فقہ احناف کی کتابوں سے لاؤں گا، فقہ احناف کی اصولیوں کی کتابوں سے یہ ثابت کروں گا کہ تقلید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واجب نہیں کی، ہمیں اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا۔ تو آپ دوبارہ دعوت دیں گے نا تو ہم بس سر و چشم آپ کی اس دعوت کو قبول کریں گے، پھر سے آپ کے لیے تحفہ بھی لائیں گے انشاءاللہ، تحفہ بھی دیں گے آپ کو، اور اگر آپ کہیں گے نا تو آپ کی جگہ پر آپ کی دعوت بھی ارینج کریں گے انشاءاللہ، کھانا پینا بھی ہماری طرف سے ہوگا، چائے پانی بھی ہماری طرف سے ہوگی انشاءاللہ، تو ہوگی برادرانہ ماحول میں۔ آپ کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، بھائی سے ملاقات کرنے سے انکار کہاں کرتا ہے؟ بھائیوں کے درمیان اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بھائی ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے بیٹھنے سے، مجلس کرنے سے، بات چیت کرنے سے، گفتگو شنید سے انکار نہیں کرتے اگر بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہو۔ تو الحمدللہ آپ بھی سمجھدار ہیں، تھوڑی سی سمجھ مجھے بھی ملی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ مل جل کر بیٹھیں گے دوبارہ۔ آپ فرما رہے تھے نا کہ محفل ادھوری تھی، یہ ادھورا پن اس کا ختم کریں گے انشاءاللہ، لیکن اب کے جو ہے نا تمام چیزیں طے کریں گے، شرائط، ضوابط، اصول، پھر آپ ہی کے پیج پر لائیو ہوگا۔ ہاں لیکن ہمیں بھی اجازت دیجیے گا، سائڈ پر ہمارا بھی کیمرہ لگا ہوا ہوگا، ادھر سے بھی لائیو ہو رہا ہوگا، دونوں طرف سے لائیو ہو رہا ہوگا۔ چلیے 2 کیمرے ہوں گے، ایک دو آپ کی طرف سے، 2 ہماری طرف سے، ایک میں آپ کا لائیو چل رہا ہوگا، ایک میں ریکارڈ ہو رہا ہوگا، ایک میں ہمارے پیج پر کسی بھی چھوٹے یا بڑے پیج پر لائیو چل رہا ہوگا اور دوسری طرف ریکارڈ ہو رہا ہوگا۔ کہیے کب دعوت دیتے ہیں؟ میں انتظار کر رہا ہوں آپ کی دعوت کا، لیکن اپنے آفیشیل پیج پر دعوت دیجیے گا مفتی صاحب، آپ پیار سے دعوت دیں اور میں نہ آؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑی محبت ہے ہمارے درمیان اور یہ محبت قائم رہے گی انشاءاللہ، اور گفتگو ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ بس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی وضاحت یعنی کرنی چاہیے کسی اور فرصت میں صحیح انشاءاللہ، سر دست میں اتنی ہی وضاحت کافی سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات کی آپ دعوت دیں گے، اور میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو ویڈیو میں جواب دوں گا کہ بالکل جی میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ اپنے مصروف ترین اوقات میں سے آپ کچھ وقت نکال لیجئے، دعوت دیجئے،
انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا اور ہم دونوں بیٹھ کر اسی طرح بھائیوں کی طرح اس مسئلے پر بات کریں گے. اصول و ضوابط مطلب برابر کا وقت لیں گے دونوں. ایسا نہیں کہ مائک میرے ہاتھ میں آ گیا تو میں چھوڑنے کو تیار نہ ہوں, آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں. ایسا نہیں ہوگا. صرف اس بنا پر جو ہے نا اصول و ضوابط طے کر لیں گے. بس اتنی سی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. پھر سے عرض کروں گا مفتی طارق مسعود صاحب, اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی یا ناگوار خاطر محسوس ہوئی تو معاف فرما دیجیے گا. اللہ کی رضا کے لیے میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کوئی ایسا جملہ نہ بولوں جو آپ کے شایان شان نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبتیں پیدا فرمائے اور محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, آداب الاختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلافات کو حل کرنے کی, یہ اختلافات کا وسیع پارٹ ہے, اس کو ختم کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم دونوں کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.